تو دوستو، کہانی میں ٹوسٹ آنے آیا۔ انسان اور جن کی محبت کس نمبر 7 نکاح کی یہ سادی سی تقریب گھر میں ہی رکھی گئی تھی۔ گھر کافی بڑا تھا، اس لیے تقریب کا انتظام گھر کے اعلان میں کیا گیا تھا۔ کیونکہ صرف نکاح تھا، اس لیے گھر کو بہت زیادہ سجایا نہیں گیا تھا۔ صرف لان کے گرد رنگ برنگی روشنیاں لگائی تھیں جو رات کے اس پہر بہت جگمگا معلوم ہو رہی تھیں۔ مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں اور ٹیبل تھوڑے تھوڑے فاصلے پر رکھے تھے۔ ہر ٹیبل پر موتی کے پھولوں کے گلدستے سجائے گئے تھے۔ شیخ کمال کی فیملی مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوئی، جہاں پر خاور اور ان کی مسز نے ان کا استقبال کیا۔ سب سے ملنے کے بعد شیخ کمال اپنے دوسرے دوستوں کے پاس جا کر بیٹھ گئے، جبکہ زبیدہ بیگم خاور صاحب کی امی کے پاس بیٹھ گئی۔ آشو اور حائفہ لان کے کونے میں لگی کرسیوں پر بیٹھ گئی۔ شیخ کمال کی فیملی کے ساتھ آنے والا پانچواں فرد جمیل تھا، جو اب سارے تقریب میں گھوم پھر رہا تھا۔ واہ، یہ کتنے پیارے گجرے ہیں! آشو، جو کرسی پر بیٹھنے لگی تھی، کرسی پر رکھے گجروں کو دیکھ کر بولی، اور جلدی سے گجرے اٹھا لیے۔ یہ گجرے جمیل نے حائفہ کے لیے رکھے تھے۔ آشو، ان کو واپس ٹیبل پر رکھ دو، شاید کوئی یہاں رکھ کر بھول گیا ہے، حائفہ نے بہن کو ڈانٹتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے بابا، رکھ رہی ہوں۔ ایک تو آپ بھی نا، کیا ہو جاتا اگر میں یہ گجرے پہن لیتی؟ آشو منہ بنا کر گجرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ ویسے سادے سے سجاوٹ اچھی لگ رہی ہے، آشو نے لان کے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے آشو، میں نے اس طرح کے گجرے پہلی بار دیکھے ہیں، حائفہ، جس کی نظر اب سامنے رکھے گجروں پر ٹھہر گئی، ان کو دیکھ کر بولی۔ یہ سرخ گلاب اور موتی کے پھولوں سے بنے ہوئے گجرے تھے، مگر ان میں فرق یہ تھا کہ یہ لگتے تو سرخ گلاب اور موتی جیسے تھے، مگر ان کی خوشبو اور صحت بالکل الگ تھی۔ ان کے آس پاس ان گجروں کی خوشبو کچھ زیادہ ہی تیز تھی۔ آپ ہی دیکھیں، دلہن آ گئی، چلیں دیکھیں کیسے لگ رہی ہے۔ آشو نے سامنے سے کچھ خواتین کے ہمراہ آتے ہوئے دلہن کو دیکھ کر کہا۔ ابھی تم آرام سے بیٹھو، نکاح ہو جانے دو، پھر ہم مل لیں گے۔ اس نے آشو کو ہاتھ پکڑ کر واپس اس کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ یہ امی بھی نا، خاور انکل کی امی کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ آشو نے ایک بار پھر گجرے اٹھاتے ہوئے کہا۔ ابھی اس نے گجرے پہننے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ کوئی چیز اس کے ہاتھوں پر چبھی۔ پتہ نہیں کیسے گجرے ہیں، مجھے لگتا ہے اس میں کانٹے لگے ہیں۔ اس نے جلدی سے گجرے واپس ٹیبل پر پھینکتے ہوئے کہا۔ تو تم کو کس نے کہا ہے کہ گجرے کو ہاتھ لگاؤ؟ جہاں رکھے ہیں وہیں پڑے رہنے دو، حائفہ نے کہا۔ آپی، آپ کا بریسلٹ کہاں گیا؟ آشو نے اس کے ہاتھ خالی دیکھ کر کہا۔ حائفہ نے جلدی سے اپنے دائیں کلائی کو دیکھا، جہاں اب سونے کا بریسلٹ موجود نہیں تھا۔ کہاں گیا میرا بریسلٹ؟ وہ تو میرے لیے کتنا خاص تھا، حائفہ گھبراتے ہوئے بولی۔ آپی پریشان نہ ہو، یہی کہیں چلے آئیں، مل کر دیکھتے ہیں، آشو نے کہا۔ نہیں، تم یہیں رکو، میں اس طرف دیکھ کر آتی ہوں جہاں سے ہم لوگ اندر آئے تھے۔ ویسے بھی نکاح شروع ہونے لگا، امی ادھر تمہارے پاس ہی آ رہی ہے۔ سامنے سے آتے ہوئے زبیدہ بیگم کو دیکھ کر حائفہ بولی اور خود جلدی سے بریسلٹ ڈھونڈنے چلی گئی۔ حائفہ ساری جگہ دیکھ چکی تھی، مگر اس کو کہیں اپنا سونے کا بریسلٹ نہیں ملا تھا۔ اب اس کا رخ گیٹ کے طرف بنے ہوئے درختوں کی طرف تھا، جس کے پاس وہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ یا اللہ، کدھر چلا گیا یہ بریسلٹ؟ کہاں ڈھونڈوں؟ ایک ہاتھ سے اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے خود سے ہی بولی۔ آپ کہیں یہ تو نہیں ڈھونڈ رہی تھی؟ تبھی اس کی پیچھے سے آواز آئی۔ حائفہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک خوبصورت نوجوان ہاتھ میں حائفہ کا سونے کا بریسلٹ پکڑے کھڑا تھا۔ جی، میں اس کو ڈھونڈ رہی تھی، یہ میرا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر گر گیا تھا، حائفہ نے کہا۔ اچھا، کوئی بات نہیں، آپ کو نہیں ملا، مجھے مل گیا، ایک ہی بات ہے، وہ نوجوان 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ لائیں، میرا بریسلٹ واپس کریں، حائفہ نے اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا۔ ارے ایسے کیسے واپس کر دوں؟ پہلے یہ بتائیں، یہ بریسلٹ آپ کے لیے اتنا خاص کیوں ہے؟ اس نے کہا۔ اب وہ حائفہ کے مقابل کھڑا تھا۔ دیکھیں، آرام سے میرا بریسلٹ واپس کریں، حائفہ نے غصے سے کہا۔ ویسے آپ کے پاس کیا کوئی ثبوت ہے کہ یہ آپ کا ہی بریسلٹ ہے؟ سامنے والا اب اس کو تنگ کرتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں جھوٹ بول رہی ہوں کیا؟ اس بریسلٹ کے درمیان میں جہاں چھوٹے چھوٹے وائٹ اسٹون لگے ہیں، وہیں پر چھوٹا سا کر کے میرا نام لکھا ہے، اور میرے لیے یہ بریسلٹ اس لیے خاص ہے کیونکہ یہ میرے بابا نے مجھے دیا تھا، بس۔ یہ کچھ اور بھی پوچھنا ہے؟ حائفہ نے غصے سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ارے مجھے معلوم ہے یہ آپ کا ہی بریسلٹ ہے،
مس حائفہ کمال میں تو ایسے ہی پوچھ رہا تھا، ویسے میں نے آپ کو بریسلیٹ ڈھونڈ کر دیا ہے، شکریہ تو بنتا ہے۔ مجھے جمیل کہتے ہیں۔ بریسلیٹ کھلی ہتھیلی پر رکھ کر اس نے حائفہ کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپی کتنی دیر ہو گئی ہے، آپ کو بریسلیٹ ملا یا نہیں، اور یہ کس سے باتیں کر رہی ہے؟ آشو نے اس کے قریب آ کر کہا، ہاں مل گیا ہے بریسلیٹ، یہ مسٹر جمیل نے مجھے ڈھونڈ کر دیا ہے۔ حائفہ نے آشو کی طرف مڑتے ہوئے کہا، کون مسٹر جمیل؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، آشو نے کہا۔ آشو کی بات پر حائفہ نے مڑ کر دوبارہ سامنے دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ کدھر چلا گیا؟ حائفہ نے کہا، آپی یہاں کوئی نہیں ہے، چلیں امی بلا رہی ہیں، کسی سے آپ کو ملوانا ہے، آشو نے کہا۔ حائفہ آشو کے ساتھ چل پڑی، مگر اس نے پھر مڑ کر دیکھا کہ یہ جمیل اچانک کہاں غائب ہو گیا۔ یہ میری بڑی بیٹی ہے حائفہ، زبیدہ بیگم نے ایک سوبر سی خاتون سے حائفہ کا تعارف کروایا۔ ماشاء اللہ آپ کی بیٹی بہت ہی پیاری ہے، اس خاتون نے حائفہ کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ امی ہم لوگ دلہن کو نکاح کی مبارکباد دے آئیں، آشو نے حائفہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ تم دونوں، میں نے تو مبارکباد دے دی ہے، زبیدہ بیگم نے کہا۔ آشو نے حائفہ کا ہاتھ پکڑا اور اسٹیج پر جا کر دولہا اور دلہن کو مبارکباد دینے لگی۔ تبھی حائفہ کی نظر اسٹیج کے ایک سائیڈ پر کھڑے جمیل پر پڑی، جو حائفہ کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ حائفہ جمیل کے پاس جاتی، آشو نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو دلہن کے سامنے کر دیا۔ حائفہ نے جلدی سے دونوں کو مبارکباد دی اور پھر اس طرف دیکھا جہاں جمیل کھڑا تھا، مگر اب وہاں کوئی نہیں تھا، کھانا لگ چکا تھا، لوگ کھانے میں مصروف ہو گئے۔ جب وہ دونوں بہنیں اسٹیج سے نیچے اتر گئیں، آشو نے اپنے لیے کھانا نکالا اور اپنی ٹیبل کی طرف چلی گئی۔ حائفہ نے سالن والی پلیٹ لے کر جا رہی تھی، جب سامنے سے دوڑتا ہوا بچہ آیا اور اس سے ٹکرا گیا، آدھے سے زیادہ سالن کپڑوں پر گر گیا۔ اف اف، یہ کیا کر دیا تم نے، دیکھ کر نہیں چلتے ہو کیا؟ حائفہ نے کہا، سوری آپی، میرا بھائی میرے پیچھے بھاگ رہا تھا، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، 7 سال کے بچے نے رونی صورت بناتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ، اب میں تمہیں کیا کہہ سکتی ہوں؟ حائفہ نے بچے کو رونی شکل دیکھ کر کہا۔ شکریہ آپی، اتنا کہہ کر وہ بچہ بھاگ گیا۔ آج کل کے بچے بھی اتنے شرارتی ہیں۔ آشو کو کہتے ہوئے میرے ساتھ چلیں۔ آشو کھانا کھانے میں مصروف تھی، چلو میں خود ہی کچھ کرتی ہوں، حائفہ نے سوچا اور کسی سے واش روم کا راستہ پوچھ کر گھر کے اندر چلی گئی۔ میرے نیو ڈریس کا ستیہ ناش کر دیا، پتہ نہیں اب یہ داغ نکلے گا بھی کہ نہیں، حائفہ نے کپڑوں پر لگے سالن کو ٹشو سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ چلو، جو تھوڑی بہت بچت ہو گئی، باقی گھر جا کر اس کو اچھے سے صاف کر لوں گی۔ ویسے ابھی تک آپ نے میرا شکریہ ادا نہیں کیا۔ حائفہ جو واش روم کا دروازہ بند کر کے گھر سے باہر نکلنے والی تھی، اس آواز پر مڑی۔ جمیل دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، میں تو شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، مگر آپ خود ہی کہیں غائب ہو گئے تھے۔ حائفہ نے جواب دیا، میں تو یہیں تھا، شاید آپ نے ہی مجھے نہیں ڈھونڈا۔ جمیل نے کہا، میں نے آپ کو کیوں ڈھونڈنا تھا؟ ہاں، آپ نے میری مدد کی، اس لیے بہت شکریہ۔ حائفہ یہ کہہ کر چل پڑی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے جانے کی، پہلے میری بات تو سن لے، جمیل نے حائفہ کا راستہ روک کر کہا۔ کیونکہ یہاں رکنے کی کوئی وجہ نہیں ہے مسٹر جمیل، حائفہ نے کہا۔ ویسے مس حائفہ، آپ کو نہیں لگتا ہم پہلے بھی کہیں ملے ہیں؟ سوچیں ذرا، شاید آپ کو کچھ یاد آ جائے، شاید خوابوں میں، جمیل نے حائفہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھ مسٹر، یہ فلمی قسم کی ڈائیلاگ کسی اور کو سنائیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، سمجھ آئی؟ حائفہ نے کہا۔ ارے آپ ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ ویسے آپ نے پوچھا نہیں میں نے آپ کا شکریہ قبول بھی کیا ہے یا نہیں، جمیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ارشاد فرمائیں، آپ نے میرا شکریہ قبول کیا ہے یا نہیں، حائفہ نے غصے سے بولی۔ میں پورے دل و جان سے آپ کا شکریہ قبول کیا ہے، جمیل نے دل پر ہاتھ رکھ کر سر کو جھکاتے ہوئے کہا۔ جمیل کی اس حرکت پر حائفہ نے اس کو وسیلی نظر سے دیکھا اور باہر کی طرف چل پڑی۔ ایک بار سوچے گا ضرور، پہلے بھی کہیں ملے ہیں، حائفہ نے جمیل کو یہ کہتے ہوئے تو سنا، مگر پلٹ کر دیکھا نہیں تھا۔ آپی، آپ کہاں گئی تھی اور یہ ڈریس کو کیا ہوا؟ آشو نے پوچھا تو حائفہ نے ساری بات بتائی۔ شادی والے گھر سے واپسی پر حائفہ ساری راستے یہی سوچتی رہی کہ کیا اس نے جمیل کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ اس نے اس بات کا اقرار جمیل کے سامنے نہیں کیا تھا کہ واقعی اس کو بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پہلے بھی کہیں ملے ہیں۔ جمیل کی باتیں اس کے ذہن کو الجھا رہی تھی۔ گھر آ کر کپڑے تبدیل کر کے حائفہ اپنے بستر پر لیٹی اس بات میں الجھی ہوئی تھی۔ تبھی اس
کو لگا اس کے تکیے کے نیچے کچھ ہے۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو اس کے تکیے کے نیچے وہی پھول کے گجرے تھے جو اس نے شادی والے گھر میں دیکھے تھے۔ وہ حیرت سے ان گجروں کو دیکھ رہی تھی، تبھی اس کے ذہن میں ایک دم ایک خیال آیا اور ہر بات واضح ہو گئی۔ اس نے ایک نظر بے خبر سوئی ہوئی آشو پر ڈالی اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر کی طرف خاموشی کا راستہ، آج ستاروں کی روشنی بھی کچھ مند تھی۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور اب اس کا رخ چھت کی طرف۔ گہری سیاہ رات میں وہ اکیلی دھیرے دھیرے چلتی ہوئی چھت پر آئی۔ گجرے ابھی بھی اس کے ہاتھ میں ہی تھے۔ اس نے چھت کے چاروں طرف دیکھا، یوں جیسے اس کی نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی ہوں۔ تبھی مشرق کی طرف سے اڑتا ہوا سیاہ پرندہ آیا۔ سیاہلے میں ڈھلنے کے بعد انسانی شکل میں تھا۔ تم مجھے ہی تلاش کر رہی تھی نا؟ تو دیکھ لو میں آ گیا ہوں، جمیل نے کہا۔ حائفہ نے جمیل کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ وہی تھا جو اسے شادی میں ملا تھا۔ حائفہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ کون ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ یہ کوئی خواب ہے یا کچھ اور ہے؟ حائفہ نے جمیل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کئی سوال کیے۔ لاہور کے سب سے پرانے قبرستان میں آدھی رات کے وقت وہ تینوں افراد داخل ہوئے۔ وہ تینوں سر سے لے کر پیروں تک سیاہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلتے ہوئے شہر خاموشی میں آگے بڑھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی کے ہاتھ میں سیاہ چمڑی کا بیگ تھا۔ سب سے آگے چلنے والے آدمی کے ہاتھ میں ٹارچ تھی، جس سے وہ اپنے مطلوبہ راستے کی طرف جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں ایک پرانے اور بوسیدہ سی قبر کے پاس جا کر ٹھہر گئے۔ شہر خاموشی میں ایک درخت پر بیٹھے ہوئے الو نے ان تینوں کو اپنی گول گول آنکھوں کو گھما کر دیکھا اور ایک بھیانک سی آواز نکالی۔ جاری نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ آپ لوگوں کے سپورٹ کا۔